حضرات، بعثت نبوی کے 11ویں سال میں ایک بہت بڑے انعام اور اکرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا۔ اس کا نام ہے اسراء و معراج۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کی نعمت ملی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور طائف سے واپسی کے بعد کس مہینے میں پیش آیا یہ واقعہ، اس میں ذرا مورخین مختلف ہیں۔ بہت سے حضرات رجب کے مہینے کو مانتے ہیں اور بھی اقوال ہیں۔ بہرحال یہ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور بھی بہت کچھ وہاں انعامات سے نوازا گیا، اور سب سے بڑھ کر نماز کی فرضیت کا جو مسئلہ ہے، نمازیں جو فرض ہوئی وہ معراج کے سفر ہی سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ معراج کے سلسلے میں بہت سے حضرات کو اس زمانے میں بھی اشکال ہوتا تھا کہ اتنے کم وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر ہوئی، پھر واپس تشریف لائے، اور جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا اس زمانے میں نہ ہوائی جہازیں تھی، نہ راکٹیں تھی، نہ اور کوئی اس طرح کی تیز رفتار سواریاں تھیں، تو کیسے یہ واقعہ پیش آ گیا؟ یہ بعض حضرات کو اس زمانے میں بھی تعجب ہوتا تھا اور اب بھی بعض لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے بات یہ ہے کہ اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزے کے معنی ہی ہے کہ عاجز کر دینے والی چیز، عقل میں جب نہیں آ رہی ہے اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کم وقت میں اتنا سب کچھ کرا دیا، کوئی اس میں اشکال اور بعید بات، اور زمانہ رک گیا، روک دیا جائے وہ بھی کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور خاص طور پر 15ویں پارے کی آیت ذہن میں رکھیے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرما رہے لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ پورا کام ہوا۔ لیلم تنوین نکرہ اور قلت کو بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں گھر میں آرام کر رہا تھا، حضرت جبریل اور میکائیل اور دوسرے فرشتے دروازے سے نہیں چھت کے اوپر سے اندر تشریف لائے، اور مجھے جو آرام کر رہا تھا بین الیقظۃ والنوم، انبیاء علیہ السلام کی نیند ایسی نہیں ہوتی جیسے عام لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ اتنے گہری سو رہے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ بین الیقظۃ والنوم، بہت ہلکی نیند ہوتی ہے، غافل نہیں ہوتے، اس وقت بھی ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا۔ آئے، آ کر مجھے حتیم میں لے گئے، کعبے کے ساتھ ایک چھوٹا سا حصہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں، یہ کعبے ہی کا حصہ ہے، وہاں لے کر گئے اور مجھے لٹایا، اور لٹانے کے بعد میرے سینے کو چاک کیا، اور ایک تشت جنت سے لایا گیا تھا، سونے کا تشت تھا، اور اس تشت میں زمزم کا پانی بھر کر لایا گیا، اور میرے قلب کو دھویا گیا، پھر قلب کو میرے سینے میں رکھ کر پھر سیدھا کر دیا گیا، پھر آگے کی کارروائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو عزیزان گرامی، معراج کا واقعہ آئے گا، کئی مرتبہ حضرات نے سنا بھی ہے۔ مین بات تو اس میں جس کی طرف توجہ دلانا ہے، پہلی بات تو یہ ہے
کہ ہر چیز کے احکامات زمین پر فرض ہوئے. زکوٰۃ کا مسئلہ زمین پر وجود سے آیتیں آئی، روزے کا مسئلہ دوسرا تیسرا مسئلہ، لیکن نماز کی فرضیت آسمانوں پر کی. نماز بڑی محترم شان چیز ہے. آج اس چیز سے لوگ بڑے غافل ہیں. اپنے قریبی لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کریں اور نماز کو لے کر آئیں.